عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من ثلاثۃ فی قریۃ ولا بدو لا تقام فیہم الصلاۃ الا قد استحوذ علیہم الشیطان فعلیک بالجماعۃ فإنما يأكل الذئب القاسية رواہ ابو داود۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے بے شمار لاتعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء امام الرسل امام المسلمین امام الموحدین آمنہ کے لال عبداللہ کے یتیم عبد المطلب کے پوتے ابو طالب کے بھتیجے سید عائشہ حفصہ اور ام المومنات کے تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، اور یہ سورۃ المجادلہ اللہ رب الرحمن ان آیات بینات کے اندر ایماندار بندے کو، مومن اور موحد بندے کو، مخلص مسلمان کو یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ کافروں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، بے ایمانوں کو، مشرکوں کو اپنا دوست نہیں بنانا۔ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما هم منکم ولا منہم وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان آیات بینات کے اندر مدینہ پاک میں موجود منافقوں کی یہ خصلتیں بیان فرما رہے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جا بجا نفاق اور منافق کی صفات کو، بدخویوں کو، خرابیوں کو اور منافقانہ بیماریوں کو بیان فرمایا۔ کیوں؟ تاکہ جو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا وہ اپنے آپ کو پکا سچا مومن اور مخلص بنائے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی جہنم جائے اور جہنم کے اندر سب سے نچلے گڑھے کے اندر ہو۔ منافق وہ بندہ ہوتا ہے کہ جس کے دل کے اندر نفاق کا مرض، نفاق کی بیماری موجود ہوتی ہے۔ ایک ہے انفاق، انفق ينفق انفاقا فہو منفق، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا، اور ایک ہے نفاق کہ
کہ جس کے دل کے اندر بے ایمانی ہے، کفر ہے، شرک ہے، اور اس کی زبان پر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں بتایا کہ منافق وہ کافر سے بھی بدتر ہے، اتنا برا کافر نہیں یا اتنا بد انجام اللہ نے ایک کافر کا نہیں رکھا جتنا اللہ نے نفاق کی بیماری میں مبتلا منافق کا رکھا ہے۔ اور اسی طرح پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث کے اندر بھی منافقوں کی نشانیاں بتائیں، نفاق کی علامات بیان کر دیں، تاکہ ہم اپنے آپ کو منافقت سے بچا پائیں۔ جو ہماری زبان پر ہو وہی ہمارے دل دماغ کے اندر ہونا چاہیے۔ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، فرمایا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جنہوں نے ان لوگوں کو دوست بنا لیا جن پر اللہ کا غضب ہو چکا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غضب کن کے اوپر ہوا؟ ایک مرتبہ بھی نہیں، ایک سے زیادہ مرتبہ وہ ہوا یہودیوں کے اوپر۔ جس طرح کہ ہر ایماندار بندہ، کلمہ پڑھنے والا، 5 وقت کا نماز ادا کرنے والا، نماز پڑھنے والا امام ہے یا مقتدی ہے، وہ نماز پنجگانہ ہے، نماز جنازہ ہے، استسقاء ہے، ہاں جی، نماز خوف ہے، نماز سفر ہے، کوئی بھی نماز ہے، ہر نمازی امام ہے یا مقتدی، مرد ہے یا عورت، کالا ہے یا گورا، عربی ہے یا اجمی، ہر نمازی اپنی نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ کو پڑھتا ہے۔ اور اس سورت مبارکہ کے اندر کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک نماز پڑھنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا گو ہوتا ہے، پروردگار سے یہ دعا کرتا ہے کہ اے میرے پروردگار، اے میرے رب، مجھے ان لوگوں کے راستے کے اوپر بھی نہ کرنا کہ جو گمراہ ہو گئے، اور ان لوگوں کے راستے سے بھی بچانا جن پر غضب کیا گیا، ہاں ان لوگوں کے راستے پر لگانا، چلانا اور استقامت عطا کرنا، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام فرمایا۔ تو یہ غیر المغضوب کون ہے؟ المغضوب علیہم یہود ہیں۔ منافقوں کا حال یہ ہوتا تھا مدینہ پاک کے اندر، اور مدینہ کے دیہات کے اندر بھی کافی سارے منافق لوگ رہا کرتے تھے۔ دیہاتیوں کے اندر بھی بڑے بڑے منافق قسم کے لوگ موجود تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے بتایا، فرمایا الاعراب اشد کفرا ونفاقا، کہ اعراب کے اندر، دیہاتیوں کے اندر بڑے شدید کفر اور منافقت رکھنے والے لوگ موجود ہیں۔ اچھے دیہاتی بھی موجود تھے جو ایمان میں بڑے اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ تو یہ لوگ کافروں کو، یہودیوں کو اپنا دوست بناتے تھے، جیسے عبداللہ ابن ابی ابن سلول اور اس کے ساتھ موجود منافقوں کا ایک ٹولہ، منافقوں کی ایک جماعت۔ جب یہ لوگ یہودیوں کے پاس جاتے تو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہی ہیں، بس ظاہری طور پر ہم مسلمانوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ اور جب مسلمانوں کے پاس آتے تو کہتے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ دراصل یہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے تھے اور ایمان والوں کو۔ اور قرآن مجید نے کیا فرمایا؟ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ دھوکہ تو یہ اپنے آپ کو ہی دے رہے ہیں،
مگر ان بے شعوروں لاشعوروں کو اس کی سمجھ ہی کوئی نہیں ہے، اپنے آپ کو ہی دھوکہ دینے والے ہیں۔ تو اللہ پاک پروردگار نے اپنے حبیب اور محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، کیا آپ نے ان لوگوں کو بھی دیکھا، مطلب ان کی طرف بھی توجہ کی، ان کی طرف آپ کا خیال گیا کہ جن لوگوں نے مغضوب علیہم کو اپنا دوست بنا رکھا ہے، یہودیوں کو اپنا دوست بنا رکھا ہے۔ اللہ پاک پروردگار فرماتے ہیں، ما ہم منکم ولا منہم، نہ تو یہ مسلمان ہیں اور نہ یہ یہود ہیں، نہ یہ کافر ہیں۔ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ جھوٹ پر قسمیں کھاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے بھی ہیں، یعنی ڈٹھائی کے اندر، ڈیٹھ پنے کے اندر اتنے زیادہ سخت ہو چکے ہیں کہ جانتے بوجھتے جھوٹی قسمیں اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ ایمان والوں کے پاس آ کر کہیں گے کہ ہم تو مسلمان ہیں، تمہارے ہی ساتھ ہیں، اور یہودیوں کے پاس جا کر کہیں گے کہ انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی میرے بھائیوں اور بہنوں، اس آیت میں ہمیں دراصل یہ سبق دیا گیا کہ کافروں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، بے ایمانوں کو اپنا دوست نہیں بنانا۔ اب یہاں اس کی تفصیل یہ ہے، ایک ہے کافر کے ساتھ کاروباری محلے دارانہ تعلقات، ایک ہے کافر کے ساتھ دلی دوستی لگانا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے دونوں میں فرق کیا۔ آدمی یہود کے ساتھ، نصارہ کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ، چائنیز کے ساتھ، رشین جو کسی بھی دین کے ماننے والے نہیں ہیں، اسی طرح دیگر مذاہب کے اندر موجود جو کافر ہیں، اسلام کے علاوہ جتنے بھی کافر ہیں، بندہ کاروباری تعلقات اور کاروباری یارانہ یا دوستانہ رکھ سکتا ہے، لیکن کافر کو اپنا دلی دوست بنانا تو قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا کہ مومن کا یہ کام نہیں ہے۔ ایماندار بندے کے لیے تقاضا یہ ہے کہ وہ مومن اور ایماندار کو، موحد اور توحیدی کو اپنا دلی دوست بنائے۔ اللہ رب الرحمن فرماتے ہیں، لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم، کسی یہودی کو، کسی عیسائی کو، کسی کافر کو اپنا دلی دوست نہیں بنانا ہے۔ منافق کے اندر تو نفاق ہوتا تھا کہ وہ کافر کو اپنا دلی دوست بنائے ہوئے ہوتا تھا، ہاں جی، جہاں اس کو فائدہ نظر آتا وہاں وہ ٹر جاتا، چلا جاتا۔ ہاں جی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہیں بنانا ہے، وہ تو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو یہودیوں اور کافروں عیسائیوں کو اپنا دوست بنائے گا پھر وہ ہوگا بھی انہی میں سے۔ کیا مطلب؟ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ جس قوم کے ساتھ محبت کرتا ہے، من احب قوما، جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے، یا قیامت کے دن او حشر معہم، وہ اٹھایا بھی انہی کے ساتھ جائے گا۔ افسوس یہ کہ ہم نے کلمہ پڑھا،
مسلمان ہونے کے بعد، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے کے بعد افسوس یہ ہے کہ ہم نے کافروں کو دوست بنا رکھا ہے۔ اور کافروں کو دوست بنانے کی شکل کیا ہے؟ آج کلمہ پڑھنے کے باوجود ہمارا رہن سہن، ہماری چال ڈھال، ہمارا لائف سٹائل، ہاں جی، ہماری خوشی، ہمارا غم، ہمارا مرنا اور جینا، اس میں اسلام دور دور تک نظر نہیں آتا، الا من رحم ربی۔ اور ہمارے ہر معاملے کے اندر خوشی ہے یا غم ہے، مرنا ہے یا جینا ہے، کاروباری معاملات ہیں یا تعلقات ہیں، ہر معاملے کے اندر کافرانہ رنگ نظر آتا ہے، جبکہ ہمیں چاہیے تھا اللہ کا رنگ اپنے اوپر پینٹ کرتے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ ہمیں کیا چاہیے تھا؟ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اللہ کا رنگ اپنے اوپر پینٹ کر لیتے، مسلمان ہوئے، اسلام کو اپنی زندگیوں کے اوپر اپلائی کرتے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، اسلام کا دعویٰ کر لیا، لیکن ہماری زندگی اگر دیکھی جائے تو ہر زندگی کے معاملے میں ہم نے کافروں کو ہی کاپی کیا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود ہم رسوا ہیں، کافروں کے ہاں ہمارا کوئی مقام اور وقعت نہیں بنتی، کیونکہ ہماری زبان پر کلمہ ہے، وہ جیسا بھی ہے ہاں جی، اور اللہ کے ہاں ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے کہ ہم اسلام کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ آج افسوس یہ ہے، حاجی بھی، قاضی بھی، اہل سنت کہلوانے والا بھی اپنے آپ کو سنی، توحیدی، موحد، وہابی، اہل حدیث، شافعی، مالکی، حنبلی کہلوانے کے باوجود ہماری کم عقلی یہ ہے کہ ہم نے سمجھ لیا بس اسلام اتنا سا ہے کہ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ ادا کر دی، زندگی میں ایک مرتبہ حج کر لیا یا بار بار عمرے کر لیے، سمجھا کہ اسلام کو ہم نے اختیار کر لیا، اسلام پر عمل پیرا ہو چکے۔ اسلام صرف ان چند عبادات کا نام نہیں ہے کہ یہ چند عبادات ہم کر لیں تو ہم مسلمان اسلام پر عمل کرنے والے ہو گئے۔ یہ کام تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول بھی کرتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا۔ ہم تو اپنے محلے کی مسجد کے امام پیچھے نماز پڑھتے ہیں، منافقوں کا سردار ابن سلول، وہ امام مسجد نبوی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھنے والا تھا۔ کیا خیال ہے، جہنم میں ہے یا جنت کے اندر موجود ہے؟ ہاں جی، رمضان آتا منافق بھی روزہ رکھ لیتا تھا۔ اسلام صرف اتنی سی بات کا نام نہیں ہے، اور ہم نے سمجھا کہ بس اسلام اتنا سا ہی کام ہے، اتنی سی بات کا نام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ رب رحمان فرماتے ہیں اعد اللہ لہم عذابا شدیدا انہم ساء ما کانوا یعملون۔ اور اگر ہم نماز روزے کی بات کریں تو وہ بھی چند ہی لوگ ہوں گے جو نماز روزے کا پابندی کے ساتھ اہتمام کرنے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو کافروں کو دوست بنائے، کافرانہ چال چلن اختیار کرنا، کافروں کا کلچر اختیار کرنا، غمی اور خوشی میں، مرنے اور جینے میں، کاروبار میں، دھندے میں، ہاں جی، وہ جناب کافرانہ چال چلن اختیار کرنا، یہ بھی کافروں کو دوست بنانا ہے۔ آج مسلمان بھی ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، نام بھی بڑے سونے سونے رکھے ہوئے ہیں، خوبصورت نام ہے، لیکن اس نے بے شمار کاموں کے اندر سودی معاملات کو بھی اختیار کر رکھا ہوگا۔ صرف یہ نہیں کہ بینک کی نوکری حرام ہے، نہ اسی کے ساتھ
قرضہ لے گا تو سود پر قرضہ لے رہا ہے، قرضہ دے رہا ہے تو سود کے اوپر قرضہ لے رہا ہے۔ نام اس کا مسلمان ہے، اس نے بیمہ، انشورنس، تکافل، نامعلوم کیا کیا بلائیں اور مصیبتیں اس نے اختیار کر رکھی ہیں۔ یہ بھی کافروں کے چال چلن کو اختیار کرنا اور ان کو دوست بنانا ہے۔ تو جو کافروں کو دوست بنائے گا ان کے لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، اور بے شک ان کے اعمال جو ہیں وہ برے اعمال ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات بینات کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ۔ فرمایا ان لوگوں کے اوپر شیطان غالب آ چکا ہے اور شیطان نے انہیں اللہ کی یاد بھلا دی ہے۔ اور یہ کیا ہیں؟ اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کا گروہ ہے۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔ اور فرمایا شیطان کا ٹولہ ہی وہ نقصان پانے والا ہے۔ شیطان ان پر غالب آ گیا اور شیطان نے انہیں اللہ کی یاد بھلا دی۔ آج کتنی افسوس کی بات ہے، نام اہل سنت ہے، نام اہل حدیث ہے، لیکن اس کا کاروبار، اس کا دھندا، اس کی تجارت، اس کی نوکری وہ حلال کی بجائے حرام پر مبنی ہے، کیونکہ ظاہری طور کے اوپر حرام کے اندر زیادہ مزہ ہے۔ اگر بندہ دہاڑی کرنے نکل پڑے تو اڈے کے اوپر 600-700 روپے دہاڑی ملے گی، ہاں جی، اور وہ بھی کبھی ملے گی یا کبھی نہیں ملے گی۔ اور اسی طرح اگر بندہ حرام پر آ جائے، کوئی بھی حرام کا کام ہو، تو وہاں دہاڑی بھی، مزدوری بھی زیادہ ہے۔ ان لوگوں کو شیطان نے اللہ بھلا دیا۔ شادی ہے اللہ بھول گیا، موت کا معاملہ ہے اللہ بھول گیا، کاروبار اور تجارت کا معاملہ ہے اللہ بھول گیا، کیونکہ شیطان نے بھلا دیا۔ فرمایا ان پر شیطان غالب آ چکا ہے، اور ایسے لوگ شیطان کا ٹولہ ہیں، اور قیامت کے دن شیطان کا ٹولہ ہی نقصان اٹھائے گا۔ دنیا کے اندر بھی شیطانی ٹولے کو نقصان ہوگا اور آخرت کے اندر بھی۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، اور یہ حدیث ابو داود کتاب الصلاۃ میں حدیث نمبر 547 ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ اس پر باب لے کر آئے، نماز با جماعت کو چھوڑ دینے کا گناہ یا اس پر سختی کا جو ہے وہ معاملہ۔ جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ما من ثلاثۃ فی قریۃ ولا بدو، بندے کے اوپر شیطان کب غالب آتا ہے، آدمی پر شیطان کا غلبہ کب ہوتا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں بتا دیا۔ اب میں اپنے آپ میں بھی دیکھ لوں، میں اپنے بیوی بچوں کے اندر بھی دیکھ لوں، میں اپنے گھر بار کے اندر بھی دیکھ لوں، میں دکاندار ہوں یا دہاڑی دار ہوں، مزدور ہوں، اپنے اپنے کام کے اندر میں اس بات کو دیکھ لوں، آیا شیطان میرے اوپر غالب ہے یا نہیں ہے؟ اور جب معلوم ہوگا کہ شیطان غالب ہے، اس کے بعد بھی اگر ہم کہیں کہ اللہ بڑا رحمان اور رحیم ہے، تو اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب دینے والا۔ فرمایا ما من ثلاثۃ فی قریۃ ولا بدو، کوئی بستی ہو یا کوئی دیہات ہو اور وہاں 3 آدمی موجود ہوں، بندہ بستی میں ہے، دیہات میں ہے، اسی طرح شہر ہے، جنگل ہے، بیابان ہے، فرمایا جہاں بھی 3 بندے موجود ہیں، لا تقام فیہم الصلاۃ، اگر وہ نماز با جماعت کا اہتمام نہیں کرتے، 3 آدمی بستی میں یا دیہات میں، شہر کے اندر یا جنگل کے اندر، بیابان میں موجود ہیں، 3 لوگ ہیں اور وہ نماز با جماعت کا اہتمام نہیں کرتے، فرمایا الا قد استحوذ علیہم الشیطان، مگر یہ کہ شیطان ان کے اوپر جو ہے وہ غالب آ چکا ہوتا ہے۔ اور آج
آج بندہ جہاں بھی ہو قریب میں مسجد موجود ہوتی ہے، دکان پر ہے، گھر میں ہے، کاروبار میں ہے، نماز باجماعت کا کوئی خیال نہیں۔ اگر مسجد قریب نہ ہو، بندہ جہاں بھی ہو، تین تو تین، اگر دو آدمی بھی ہوں تو وہ نماز باجماعت کا اہتمام کریں۔ اگر بکریوں کا چرواہا جنگل میں اکیلے بھی موجود ہے، نماز کا وقت ہو، وہ اذان دے، اقامت کہے، اکیلے ہی نماز شروع کر دے۔ لیکن ہم نہ خود نماز پڑھیں گے، نہ نوکروں چاکروں کو، نہ اولاد کو، نہ ساتھ دہاڑی مزدوری کرنے والوں کو، نہ پڑھانے والوں کو نماز کا کہیں گے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جہاں کہیں بھی تین بندے موجود ہیں، نماز کا وقت ہو جاتا ہے اور وہ نماز باجماعت کا اہتمام نہیں کرتے، فرمایا سمجھ لو کہ شیطان ان کے اوپر غالب آ چکا ہے۔ اور فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، فعلیک بالجماعۃ، جماعت کو لازم پکڑ لو، کیونکہ بھیڑیا اسی بکری کو کھا جاتا ہے جو ریوڑ سے دور ہو جانے والی ہو۔ تو ایسے لوگ شیطان کا لقمہ اور شیطان کا نوالا بن کر اپنی دنیا آخرت برباد کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ پاک پروردگار ہمیں پکا سچا صحیح ایماندار مومن بندہ بنائے، اور اللہ شیطان ہم پر غالب آئے، اس سے ہمیں اپنی حفاظت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر